معصوم نے فرمایا جو بندہ دوران وضو سورہ مبارکہ قادر کی تلاوت کرے گا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک و پاکیزہ ہو جائے گا جیسے آج ہی شکم مادر سے دنیا میں آیا ہو، یعنی اس کے تمام تر گناہ جو ہیں وہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اور وضو کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت، آیت مبارکہ کرسی کی تلاوت، اس کا فائدہ معصوم نے فرمایا کہ جو وضو کے بعد کرے گا تو اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا، یعنی 40 برس کی عبادت۔ اب عبادت کون سی ہے وہ اللہ جانے، اللہ کے علم ہے کہ کون سی عبادت۔ ظاہر ہے کہ وہ جب کرم فرما رہا ہے تو کوئی چھوٹا موٹا کرم تو نہیں ہوگا نا، وہ کرم کرنے والی ایسی ذات ہے کہ وہ دیکھ کر کرم نہیں کرتی کہ کتنا کرم کروں یا حساب کے ساتھ کرم کروں، وہ بے حساب کرم کرنے والی ذات ہے، بے حساب رحمت عطا کرنے والی ذات ہے، کیونکہ اس کا خزانہ لامحدود ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وضو میں جو ہے وہ گزارش کریں، وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھونا مستحب ہے، وضو کے اندر ہاتھ دھونا مستحب ہے، یہاں تک ہاتھ دھونا مستحب ہے۔ اس کے بعد اگر چھوٹا پیشاب کیا ہے تو 1 دفعہ دھونا مستحب ہے، اگر بڑا پیشاب کیا ہے تو 2 دفعہ دھونا مستحب ہے، یعنی 1 دفعہ دھویا پھر دوسری دفعہ دھویا تو 2 دفعہ دھونا اس کو مستحب ہے۔ ہاتھ کا دھونا مستحب کا مطلب یہ ہے کہ ثواب ہوگا، اگر نہیں کیا تو وضو کو کوئی حرج نہیں ہوگا، وضو صحیح ہے۔ وضو میں وہی 4 واجب ہیں جو آگے گزارش کرتے ہیں، تقریباً جانتے ہی ہیں سارے کہ 4 واجب ہیں۔ یہ ہاتھ دھونا مستحب ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوئیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ 3 دفعہ کلی کرنا، پانی ڈالنا، انگلی مارنا اور نکالنا، 3 دفعہ کلی کرنا، یہ بھی مستحب ہے، ثواب ہے۔ 3 دفعہ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ ثواب ہے، اور آخرت میں بھی ان کے بدلے ہیں۔ اب اس طرف نہیں جا رہے کہ آخرت میں ان کے کیا ثواب، ان کے بدلے جو روایات میں آئے ہیں کہ کلی کے بدلے آخرت میں کیا ہوگا، ناک میں پانی کے بدلے کیا ہوگا، بہرحال وہ اپنے ثواب ہیں۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، یہ کرنے کے بعد اب ہمارا واجب شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا واجب ہے چہرہ دھونا۔ چہرے کا جو حدود اربع ہے، یہ اوپر سے بال اگنے کی جگہ سے، اب جن کی میری طرح گنج جو ہے وہ پروگرام ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ عام افراد کا جہاں سے بال کبھی تو ہوا کرتے تھے اس کو یاد کر کے جو ہے وہ بالوں کے اگنے کی جگہ جہاں سے آغاز ہے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور یہ ٹھوڑی کی یہ جگہ، یہ لمبائی میں ہو گیا، اور چوڑائی میں یہ انگلی اور یہ انگوٹھا، اس کے درمیان جتنی جگہ آتی ہے یہ واجب ہے۔ اس سے اضافی جو ہے یہ اس کو فقہ میں کہا جاتا ہے مقدمۃ العلم، اسباب مقدمۃ العلم، یعنی یقین اور علم حاصل کرنے کے لیے کہ چہرہ اچھی طرح دھویا جا چکا ہے تو تھوڑا تھوڑا اور اضافی جو ہے وہ بندہ دھو لے گا۔ اچھا، اب اس میں چاہے یہ چہرہ دھونا ہے یا بازو دھونا ہے، یہ ایک بات یاد رکھیں کہ 1 دفعہ دھونا، بازوؤں کا بھی چہرے کا بھی 1 دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، پہلی دفعہ دھونا واجب ہے۔ خالی واجب پہ بھی اکتفا بندہ کر سکتا ہے، خالی 1 دفعہ چہرہ دھو لیا، 1 دفعہ بازو دھو لیا، 1 دفعہ یہ بازو دھو لیا کافی ہے۔ تو لیکن مستحب کیا ہے، دوسری دفعہ بھی ان کو دھونا مستحب ہے۔ تیسری دفعہ دھونا مبطل وضو ہے، تیسری دفعہ دھونا وضو باطل ہو جائے گا۔ اب یہ میں نے پہلی دفعہ دھویا، دوسری دفعہ دھویا، تیسری دفعہ دھویا، یہ ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ وہ مثلاً یہ کہ میں چاہے ہاتھ سے 10 دفعہ پانی پھینکوں، 20 دفعہ پانی پھینکوں، اگر میں نے دھونے کی نیت نہیں کی ہے تو وہ دھونا 1 دفعہ کا شمار نہیں ہوگا۔ جب میں مطلب پانی چاہے میں نے 10 دفعہ پھینکا ہے، ٹھیک ہے جی، 10 دفعہ بھی پانی پھینکا ہے، اور جب میں ہاتھ نیت کے ساتھ ماروں گا کہ یہ میرا 1 دفعہ کا دھونا ہو گیا تو اس وقت وہ 1 دفعہ دھونا شمار ہوگا۔ 1 دفعہ پانی ڈالا ہے 1 دفعہ کا دھونا کی نیت، دوسری دفعہ پانی ڈالا ہے دوسری دفعہ کے دھونے، تو وہ 2 دھونے ہو گئے۔ اگر 10 دفعہ 15 دفعہ پانی ڈالا ہے لیکن نیت جو ہے ابھی تک 1 مرتبہ دھونے کی نہیں کی ہے، یا مثلاً جب چہرہ دھونا ہے، اب داڑھی والے جو افراد ہیں خدا ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں رکھی ہے خدا انہیں توفیق عطا فرمائے کہ آل محمد کا جو یہ حکم ہے اس کی بجاوری کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جن کی داڑھی گھنی ہے، گھنی کا مطلب کیا ہے، گھنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے سے جلد نظر نہیں آتی،
داڑھی کے بال اتنے گھنے ہیں کہ اس کے نیچے سے جلد نظر نہیں آتی، وہ ہے گھنی، اب اس میں جلد کو دھونا واجب نہیں ہے، وہ گھنی ہے۔ جس ریش کے نیچے سے جلد نظر آتی ہے، یہ بال ہے، نیچے سے جلد نظر آ رہی ہے، تو اس کا بھی دھونا چہرے میں شامل ہے، واجب ہے۔ اب وہ ظاہر ہے ایک مرتبہ پانی ڈالا اس سے تو ہو نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے لامحالہ 2-4 دفعہ پانی ڈالنا پڑے گا، تو وہ ظاہر ہے صرف یہاں نہیں، بہتر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پانی جب ڈالا جائے، جو مستحب ہے پانی ڈالنے میں بھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مل کے سرکار کی ذات پر صلوات پڑھ لیں، شفاعت کا ذریعہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مثلا پانی ڈالتے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کھلی ہو اور چھینٹے کی شکل میں پانی ڈالا جائے، یہ مستحب ہے کہ آنکھ کھلی ہو اور آنکھ میں چھینٹے کی شکل میں پانی، اس طرح، یہ نہیں کہ ساتھ والا ہے تو اتنا زور سے مارے کہ اس کے کپڑے بیچارے کے گیلے کر دے بندہ، تو یہ ہے کہ چھینٹے کی شکل میں کھلی آنکھ میں پانی ڈالنا۔ آپ جملے سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، عجیب جملے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ وضو کے دوران اپنی آنکھ کھلی رکھو، یعنی پانی ڈالتے ہوئے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کو جہنم دیکھنا نصیب نہ ہو، یعنی تمہاری آنکھیں جہنم دیکھنے سے بچ جائیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھیں اس عمل سے جہنم کو دیکھنے سے بچ جائیں۔ ظاہر ہے آنکھیں دیکھنے سے بچ جائیں کا مطلب ظاہر ہے کہ جہنم کے نزدیک بھی نہیں آئے گا، کہ سامنے جہنم جو ہے وہ نظر آئے، اس سے دور دور جو ہے وہ اللہ انتظام فرمائے گا یقیناً انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ کہ آنکھ کھلی، اس پہ اب درمیان میں یا یہاں پر، لیکن اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ماتھے پہ بھی پانی گرایا جا سکتا ہے، درمیان میں بھی گرایا جا سکتا ہے، یہ مستحب ہے کہ یہاں پہ گرایا جائے، اس کا مطلب آنکھ کے اوپر، کھلی آنکھ پر، یہاں پہ بھی گرایا جا سکتا ہے، یہاں پہ بھی چھینٹا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جن کی داڑھی ہے وہ تو تھوڑا تھوڑا پانی اس میں، ظاہر ہے کہ جن کی گھنی داڑھی نہیں ہے، جلد نظر آ رہی ہے، وہ تو تھوڑا تھوڑا پانی اس میں مزید ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد ذہن میں، وہ نیت کے سے مراد ذہن میں آ گیا کہ یہ میرا ایک دفعہ کا دھونا ہو گیا، تو وہ ایک دفعہ کا دھونا شمار ہو جائے گا۔ میرے خیال میں تو بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اس میں اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی ہے کہ جو سمجھ نہ آئی ہو۔ تو ایک دفعہ چہرہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے۔ اب ایک ہی دفعہ خالی دھو لیا جائے تو بھی کافی ہے۔ اچھا دوسری چیز بھی یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ دائیں ہاتھ سے جو ہم وضو کرتے ہیں، یا مثلا دایاں بازو پہ دھونا ہے، دائیں سے بائیں پہ ڈالتے ہیں، پھر اس پہ ڈالتے ہیں دائیں بازو پہ، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ بائیں ہاتھ سے بھی وضو، بعض بندے کی عادت ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے بھی وضو ہو جاتا ہے، چاہے ویسے ہی بندہ بائیں ہاتھ سے وضو کر لے تو بھی کوئی مسئلہ، ڈائریکٹ اس سے لے کے ڈائریکٹ اس پہ ڈال دیا، ویسے ہی بجائے اس پہ ڈالے سارا پانی گر جاتا ہے، یا ویسے ہی ڈائریکٹ لے اور اس پہ ڈال دیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے، وضو صحیح ہے۔ مستحب ترک ہوا ہے، ثواب میں کمی ہوگی، جو سنت کا مستحب کا ثواب ہونا تھا وہ ثواب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہیں ملے گا، لیکن وضو اس کا صحیح ہے، دائیں ہاتھ سے وضو کرنا مستحب ہے۔ تو اب یہ ہے کہ چہرہ ایک دفعہ دھو لیا، اس کے بعد دوسری دفعہ دھو لیا، تیسری دفعہ جب دھوئے گا تو اس کا وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، تیسری دفعہ دھونا وضو باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے دایاں بازو اور پھر بایاں بازو۔ دائیں بازو میں یہ ہے کہ یہ جو کوہنی ہے یہاں سے ویسے واجب ہے، واجب اس کوہنی سے لے کر یہاں تک واجب ہے۔ اب ہاتھ اکثر بندوں کے گیلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جب بازو دھوتے ہیں تو ہاتھ یہاں تک، یہ یہاں تک ہاتھ ہمارا، یہ جگہیں جو ہیں، یا یہ جگہ یا اندر سے ہتھیلی، یہ جگہ یہاں پہ ہاتھ مارنا، وہ ہاتھ نہیں مارتے، یعنی جو بازو دھونا ہے اس میں یہ ہاتھ شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بازو دھونے سے مراد صرف یہاں تک دھونا یا یہاں تک دھونا ہے، بازو دھونے میں یہ خاص خیال رکھنا ہے، اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، بازو دھونے میں یہاں تک دھونا واجب ہے، یہاں تک دھونا، اگر یہ تھوڑی سی جگہ بھی رہ گئی بازو دھونے والے میں، یہ نہ دھوئی گئی تو وضو باطل ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا، وضو باطل ہوگا۔ وضو باطل ہے تو ظاہر ہے کہ نماز وغیرہ سارا کچھ وہ پھر باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ پانی ڈالنا ہے۔ اچھا بالکل اسی طرح جس طرح یہاں سے تھوڑا سا آگے دھونا ہے، تو بجائے اس کے پانی جو ہے تھوڑا سا اوپر ڈالیں،
اسباب مقدمۃ العلم، تاکہ یقین ہو جائے کہ بازو تھوڑا سا اوپر ڈالنا ہے تاکہ اچھی طرح. اور یہ جگہ جو ہے یہ تھوڑی سی ڈیٹ ہے، مطلب پانی تھوڑا سا قبول کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہے، تو اس میں اچھی طرح یہ اس طریقے سے مکمل پھر ہاتھ کے اوپر بھی، یعنی اچھی طرح یقین کرنا ہے کہ میرا بازو صحیح طریقے سے دھل گیا ہے، ایک بال بھی باقی، حتیٰ کہ یہ ناخن کی یہ جگہ جو ہے اس کو پھر یہ کر لینا ہے. اس کو اس طرح کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جگہ جو ہے یہ بھی ناخن کے سامنے والے سرا جو ہے یہ بھی نہیں رہ جائے گی. یہ بازو اچھے طریقے سے دھو کے اس پہ اندر سے بھی ہاتھ مارنا ہے، یہ انگلیوں کے درمیان میں، اور یہ انگلیوں کے انگوٹھی وغیرہ کو پہلے اتار لینا ہے یا اس کے دوران جو ہے اس کو حرکت دے لینی ہے تاکہ اچھی طرح. تو یہ اس طریقے سے ایک دفعہ دھونا واجب ہے. اس میں بھی آپ چاہے 10 دفعہ پانی ڈالیں وہ مسئلہ نہیں ہے، پانی چاہے آپ 10 دفعہ ڈالیں اور جہاں مرضی ڈالیں بازو پہ، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس وقت نیت کے ساتھ ذہن میں سوچا کہ یہ میرا ایک دفعہ کا دھونا ہو گیا تو وہ ایک دفعہ دھونا شمار ہوگا. اسی طرح بایاں بازو ہے اس پہ بھی جتنی دفعہ مرضی پانی ڈال کے جب ایک دفعہ کا دھونا نیت کریں گے تو وہ نیت شمار ہوگی. اور اس کو کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے. اب ٹائم ہوا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو خدائے رحمان الرحیم ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.